تو بھائی دوست بزرگوں، جو وعدہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے عالم ارواح میں کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو اکٹھا کیا اور سب سے سوال کیا تھا کیا ہے آپ کا رب کون ہے؟ تو تمام روحیں نے اللہ تعالیٰ سے جواب دیے، اے اللہ ہمارا رب تو آپ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام روحیں سے فرمائے یہ بات جو ہے آپ کو میرے ظاہر میں یعنی یہاں عالم ارواح میں بولنا، جبکہ میرے کو آپ سامنے دیکھ کر بولنا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک امتحان کی جگہ بھیج رہا ہوں، ایک امتحان کی جگہ، یعنی آپ کو روح زمین کے اندر بھیجوں گا، وہاں آپ کا امتحان لیا جائے گا۔ اس زمین کے اندر جانے کے بعد بھی آپ اپنا یہی بات پہ رہنا کہ مجھے ہی رب ماننا۔ آپ روح زمین کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہرحال ہر انسان جو ہے اپنے اپنے کام کی فکر میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ تو آج کل کیا ہے، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے انسان اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ کہ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر جب ہماری زندگی آئے گی، اسی سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ جو ہے ان سے پوچھے، اے ابو بکر جب جو ہے جہالت کے حالت میں آپ کو جو ہے آپ کی بت پرستی کرتے تھے تو آپ کا معاملہ کیسا تھا آپ کے بتوں سے؟ تو فرمائے ابو بکر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی ہم سفر کا ارادہ کرتے تو ہمارے گھر والے کیا کرتے، کچھ کھانے آٹے سے بنی ہوئی چیزیں اس سے کیا ہے ایک پتلا بنا دیتے، اس سے پتلا بناتے، اور جو ہے سفر کے دوران جہاں ہمیں بھوک کی حاجت پڑ جاتی، یعنی جب بھوک لگتی تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کر کھا لیا کرتے، پھر اسی کو رب مانتے تھے۔ نہیں، رب بھی مان رہے ہیں اور اسی کو غذا بھی یعنی رزق بھی سمجھ کے کھاتے جاتے۔ پھر حاجت پیش آتی تو پھر دوسرا ہاتھ، اسی طرح جو ہے جب ان کا سفر مکمل ہو جاتا تو پورا بت کو کھا لیتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمائے، اے ابو بکر کیا تمہیں عقل نہیں تھی کہ آپ کے خدا کو آپ ہی کھا لیے؟ عقل نہیں تھی آپ کے پاس؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمائے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقل تو تھی لیکن زندگی کے اندر دین نہیں تھا، زندگی کے اندر دین نہیں تھا۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، جو ہے یہ دین جو ہے انسان کو دنیا کی اور آخرت کی بھی کامیابی دیتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس بیٹھے تھے، وہاں کا ایک بدو آیا، یعنی دیہات کا رہنے والا، اس کے ہاتھ میں جو ہے ایک کیا بولتے وہ ہڈی کو لے کے آیا جو بالکل سوکھی یعنی سرخ ہو گئی تھی، ہڈی لے کر آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھ کر خطاب وہ بول رہا ہے، یا محمد، میرے آپ کے 3 باتیں میرے سمجھ میں نہیں آتے، میرے عقل میں نہیں بیٹھ رہے۔ تو آپ کا رب کہتے ہیں تو آپ بھی بولتے ہیں کیا، جو آپ کے رب جو ہے مرنے کے بعد مٹی ہونے کے بعد پھر سے زندہ کرتے، اور کہتے ہیں کہ قیصر اور کسریٰ بھی جو ہے قیصر اور کسریٰ فتح کر دیں گے، اسلام کا غلبہ جو ہے پورے عرب کے اندر آ جائے گا۔ یہ 3 چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ کو تو یہاں پہ جو ہے آپ کے جو ہے ساتھیوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے ایمان لانے پر، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پورا عرب مسلمان ہو جائیں گے، یہ بات بھی میرے عقل میں نہیں آ رہی۔ اور دوسری بات کہا کہ قیصر اور کسریٰ بھی فتح کر لیں گے مسلمان، حالانکہ آپ کی جماعت تھوڑی ہے، آپ کو زندگی بسر کرنا ہی اس حالت میں اتنا ناممکن سا لگ رہا ہے، تو آپ تو دیکھیں تو یہ 3 چیزیں جو ہے مرنے کے بعد پھر سے دوبارہ ہونے کی بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ جو ہے اپنے جو لایا ہوا ساتھ میں ہڈی کو مسل کے پھونک مار دیا۔ اب دیکھو یہ چیز کو بھی پھر تو آپ کہتے ہیں کہ پھر سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یہ 3 چیزیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس سے کہا، مجھے امید ہے کہ تیری زندگی انشاءاللہ لمبی ہوگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امید اور انشاءاللہ دونوں لفظ جوڑ دیتے تو واقعی میں وہ سچ ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمائے کہ تو دیکھے گا انشاءاللہ تیری زندگی لمبی ہوگی، عمر تیرا لمبی ہوگی، تو تو تیرے آنکھوں سے دیکھے گا کہ پورا عرب میرا کلمہ پڑھے گا۔
میرا دین کے اللہ کے دین کے اوپر چلے گا. اور تو دیکھے گا کہ قیصر اور کسریٰ بھی فتح ہوں گے. نہ صرف قیصر اور کسریٰ جو ہے روم بھی فتح ہو جائے گا. تو خالی قیصر اور کسریٰ کے بولے نا, روم بھی فتح ہو جائے گا. روم اس وقت کا دنیا کے سب سے مضبوط طاقتور ملک تھا. وہ بادشاہ جو ہے رومیوں کی پورا اس کا دہشت پورے دنیا کے اندر چھا جاتا تھا. اس کو فتح کرنے کے لیے کون سا بھی بڑے بڑے بادشاہ بھی بولتے نا کیا ہے, ان کو وہ خیال بھی نہیں آتا تھا, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ روم کو فتح کر سکتے. تو اتنا بڑے جو ہے وہ ان کا لشکر تھا, ان کی حکومت تھی, ان کا دبدبا تھا پوری دنیا کے اندر. اور میرے بھائی دوستو بزرگوں, تب عمر رضی اللہ عنہ کا خلافت کے زمانے میں, عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں یہ جو بدو جو ہے جب مسجد نبوی میں آتا تھا تو اللہ کے رسول عمر رضی اللہ عنہ جو ہے اس کے احترام پر جو ہے کھڑے ہوتے تھے. یہی بدو جس نے سوال کیا تھا اس نے اسلام کو اپنا بھی لیا, اور جب یہ عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس میں آتا تھا تو اس کے احترام پر عمر رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے. تو باقی جو ساتھی تھے ان کے, ان سے سوال کرتے تھے, اے عمر آپ کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدو کے یعنی یہ دیہاتی کے آنے پر آپ اتنا احترام کر رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے آپ جانتے بھی ہیں کون ہے. میں نے موجود تھا کہ جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہیں 3 سوالاں کرے تھے, 3 سوالاں کرے تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو ہے پورا عرب فتح ہو گیا, ایمان لے کر آئے, اور قیصر اور کسریٰ روم بھی فتح ہو گئے تھے. یہ دونوں چیز دیکھ کے تیسری بات اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا